ہلو بچوں، کیا حال چال؟ سب خیریت؟ چلو، آپ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام ہی ہیں اسٹوڈنٹ حضرات جو بھی اس لیکچر کو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو لیکچر کو، تمامی لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور چلیے اب بلا تمہید اپن اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بھابھی جان دوسرا جو چیپٹر ہے اس میں دیا گیا مختصر افسانہ، اس کو اپن دیکھیں گے، مختصر افسانہ کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ اور اردو بک جو ہے اس بک سے ہم اب پڑھنا سیکھیں گے، کیونکہ جب تک ہم اس بک کو نہیں پڑھیں گے تب تک ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا بک میں کیا دیا گیا۔ تو آپ لوگوں کو سب سے پہلا لیکچر ملے گا، یعنی اس بک کے نچوڑ مل جائے گا، پھر آگے لیکچر ملے گا کہ اس بک سے کس ٹائپ کے کوشچن ملتے ہیں، اس ٹائپ کا۔ پھر ایک دو لیکچر میں، 2 3 4 لیکچر میں سارے چیپٹر کو کمپلیٹ کر دیا جائے گا۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ مختصر افسانہ۔ مختصر افسانہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اردو نثر کی تخلیقی ادب میں سب سے کم عمر اور نوخیز صنف ہے۔ کیا ہے مختصر افسانہ؟ اردو نثر کے تخلیقی ادب میں سب سے کم عمر اور نوخیز صنف ہے، لیکن اس صنف نے اپنی کم عمری اور نوخیزی کے باوجود، کم عمر ہونے اور نوخیز ہونے کے باوجود ایسی فنی پختگی اور مقبولیت حاصل کر لی ہے۔ یعنی اس صنف کے بہت ہی کم عمر اور نوخیزی عالم میں یہ صنف کیا اس کے باوجود اپنی پختگی اور مقبولیت حاصل کر لی، جس سے سرسری طور پر گزر جانا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں۔ یعنی سرسری طور پر اپن اس کو اگنور کر کے یا پڑھ کے ہم لوگ اس کو نہیں گزر سکتے، یعنی اس کی حقیقت کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ صنف قدم قدم پر فکر و فن کا ایسا جلال و جمال پیش کرتا ہے۔ فکر و فن یعنی بہت سارے تھاٹس، بہت سارے کریٹیویٹی، فکر و فن کا ایسا جلال و جمال پیش کرتا ہے، یعنی ایسے اس طریقے سے اس کو شائن کر کے، اس کو چمکا کر کے، اس کے جمال کو، اس کے حسن کو ایسے پیش کرتی ہے جس سے ذہن کو کیا ہوتا ہے، نور، اور اس دل کو سرور ملتا ہے۔ ذہن کو نور ملے گا، دل کو سرور ملے گا، یعنی ذہن کو نور کا مطلب ہوتا ہے ذہن کی سوچنے کی چھمتا بڑھ جائے گی، اور دل کو سرور ملے گا، یعنی دلی طور پر آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوگی اس کو سمجھ کے، اس کو پڑھ کے۔ اس کے آئینے میں ہمیں جہاں اپنے ملک، قوم اور سماج کی تصویر نظر آتی ہے، وہیں ہماری زندگی میں پیش آنے والی دشواریوں یا غم و الم اور مسرت و شادمانی کی جھلکیاں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اردو میں جو مختصر افسانہ ہے مغربی ادب کے زیر اثر وجود میں آیا، اور بہت کم عرصے میں اس نے اردو میں ایک اہم صنف کی حیثیت سے اپنی شناخت قائم کر لی، اور عام لوگوں کے درمیان اسے خوب مقبولیت حاصل ہوئی۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بیسیکلی یہ کہا جاتا ہے کہ اردو میں مختصر افسانہ مغربی ادب کے زیر اثر وجود میں ہے، یعنی مغربی اثر جو تہذیب و تمدن تھا اس کے زیر اثر وجود میں آیا، اور بہت کم عرصے میں، یعنی بہت کم وقت میں، بہت کم ٹائم لیمیٹیشن میں کیا ہو گیا، اس نے اردو ادب میں ایک اہم صنف کی حیثیت سے اپنی شناخت قائم کر لی، یعنی اپنا پہچان بنا لیا، اپنا دبدبہ بنا دیا، اس میں قائم کر لیا، اور عام لوگوں کے درمیان اس سے خوب مقبولیت حاصل ہوئی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، افسانہ کے بارے میں جانیں گے۔ افسانے کی متعدد تعریفیں کی گئی ہیں، یعنی بہت طریقے سے بہت سارے لوگوں نے ان کی افسانے کی تعریف کی ہے۔ ایک ممتاز مغربی ادیب کا کہنا ہے کہ افسانہ ایسی نثری کہانی ہے، یعنی افسانہ کیا ہے؟ ایک ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے، یعنی ایک ہی بیٹھک میں اسے اپن پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آگے دیکھتے ہیں، پڑھی جا سکے۔ کسی نے یہ کہا کہ افسانے میں بنیادی شے وحدت تاثر ہے، یعنی کیا ہوتے ہیں؟ بنیادی طور پر ایک ہی ٹائپ کا ایک تاثر ہوگا۔ بہرحال ادب اور فن کے ماہرین نے اس کی جو بھی تعریفیں بیان کی ہیں ان سب کے درمیان ایک خیال مشترکہ ہے۔ مشترکہ خیال کیا ہے کہ افسانہ کیا ہے؟ نثر میں ایک مختصر تخلیقی بیانیہ افسانہ نثر میں ایک مختصر بیانیہ تخلیقی صنف ہے۔ مختصر بیانیہ تخلیقی صنف ہے، یعنی کسی نے اس کو تخلیق کیا، کریٹ کیا۔ افسانے میں کسی ایک کردار
ایک کردار بھی ہو سکتا ہے کرداروں کے مخصوص گروہ کے نقوش یا ذہنی کشمکش کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ ایک کردار بھی ہو سکتے ہیں، بہت سارے کردار بھی ہو سکتے ہیں، اس کے نقوش کو اس کے گروہ کے نقوش یا ذہنی کشمکش کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ افسانے میں واقعات کی تفصیل بھی ہوتی ہے، کرداروں کی گفتگو اور منظر و ماحول کی پیشکش بھی منظر و ماحول کی پیشکش بہت نپی تلی اور متوازن ہوتی ہے۔ کیسی ہوتی ہے نپی تلی اور متوازن؟ یعنی نپی تلی کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز کا ایک لمیٹیشن ہوتا ہے، اس اپنے لمیٹیشن میں ہے، اور متنوع تلی اور متوازن ہے۔ اردو میں مختصر افسانے کا آغاز 20ویں صدی کی ابتدا میں ہوا۔ کوشچن بن سکتا ہے اردو میں مختصر افسانے کا آغاز کب ہوا؟ تو 20ویں صدی کے آغاز میں ہوا، پھر ابتدا میں ہوا۔ اردو میں مختصر افسانے کا آغاز 20ویں صدی کے کہاں پہ ہوا؟ ابتدا میں ہوا، اور اس صنف نے تقریباً اپنے 100 سالہ سفر میں کئی نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ متفقہ رائے کے مطابق اردو کا پہلا مختصر افسانہ نصیر اور خدیجہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اردو کا پہلا افسانہ کے بارے میں اگر سوال پوچھ دیا جائے تو اردو کا پہلا افسانہ کسے کہتے ہیں؟ نصیر اور خدیجہ کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ 1903 میں شائع ہوا، اس کے مصنف راشد الخیری تھے۔ تو نصیر اور خدیجہ کب شائع ہوا؟ 1903 میں ہوا، اس کے مصنف کون تھے؟ راشد الخیری تھے۔ اس کے بعد پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم کے افسانے سامنے آئے۔ کس کے؟ پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم کے افسانے سامنے آئے۔ 1936 میں آگے دیکھتے ہیں کہ 1936 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ کب ہوا ترقی پسند تحریک کا آغاز؟ یہ بھی سوالہ بن سکتا ہے کہ 1936 میں ہوا۔ اس سے چند سال قبل انگارے کے نام سے ایک مجموعہ شائع ہو چکا تھا۔ کس نام سے؟ انگارے نام سے، جس نے موضوع اور فن دونوں اعتبار سے اردو کے مختصر افسانے کی تاریخ میں نئے تجربوں کی بنیاد ڈالی۔ یہ مجموعہ آج بھی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسا پتھر ہو جو 1 میل تک پھیلا ہوا ہو، اس کی حیثیت رکھتا ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں بھائی لوگ۔ 1960 کی دہائی میں، یعنی 1960 کے دشک میں جدید افسانہ نگاروں کی ایک نئی نسل ابھر کر سامنے آئی، جس نے حقیقت نگاری سے انحراف کیا۔ کس سے انحراف کیا؟ حقیقت نگاری سے انحراف کیا، اور افسانے میں کس کا استعمال کیا؟ علامت کا، استعارہ کا، تمثیل کا اور تجرید کی آمیزش کر کے اردو افسانے کا افق مزید وسیع کیا۔ افق کا مطلب ہوتا ہے دائرہ، اس کا ایریا بہت زیادہ وسیع کر دیا۔ اس عہد کے افسانہ نگاروں میں انتظار حسین، سر سید سریندر پرکاش، انور سجاد، بلراج کومل، غیاث احمد گدی اور کلام حیدری وغیرہ بہت اہم ہیں۔ یہ سب پڑھ لیا، اپن آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں اردو افسانے کی تاریخ میں منشی پریم چند، سجاد حیدر یلدرم، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، خواجہ احمد عباس، سہیل عظیم آبادی، اختر اورینوی، رام لال، شکیلہ اختر اور جوگندر پال کی خدمات کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ یہ ہوا اردو افسانہ کے بارے میں مختصر ہم لوگ پڑھ لیے، اور امید کرتے ہیں کہ اچھی طریقے سے ہم لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ چلیے آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں، سہیل عظیم آبادی کے بارے میں جانیں گے۔ بیسیکلی اردو کا جو افسانہ ہے سہیل عظیم آبادی کا ہے، کس نام سے ہے؟ تو بھابھی جان کے نام سے ہے۔ سہیل عظیم آبادی کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کریں گے۔ سہیل عظیم آبادی دیکھتے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ سوال آ سکتا ہے کہ اصل نام کیا ہے سید مجیب الرحمن؟ ان کی اپنی ابتدائی زندگی میں شاعری بھی کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اپنی ابتدائی زندگی میں شاعری بھی کرتے تھے، اسی لیے اسے سہیل تخلص کرتے تھے۔ اس طرح ادبی دنیا میں سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ادبی دنیا میں کس نام سے مشہور ہوئے؟ تو سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہوئے۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 میں پٹنہ میں ہوئی۔ پیدائش کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کب پیدا ہوئے، تو 1911 میں پٹنہ میں۔ چلیے
سہیل عظیم آبادی یعنی کہہ رہے ہیں کہ سہیل صاحب ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے. یہ بھی سوال ہے کہ سہیل عظیم آبادی کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ زمیندار خاندان سے. 1 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا اور پرورش نانیال میں ہوئی. پرورش کہاں ہوئی اس کی؟ نانیال میں. ایک معلم کی سرپرستی میں وہیں ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل ہوئی. ویسے ان کا آبائی وطن شاہپور بھدول ہے جو پٹنہ ضلع ہی میں واقع ہے. شاہپور بھدول یا بھدول پڑھ لیجئے یا بھدول، جو بھی ہو نام. افتاد تباہ کی وجہ سے یعنی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے. گرچہ مظفر پور، کہاں گئے؟ مظفر پور، حیدرآباد اور کلکتہ جیسے علمی مراکز میں قیام پذیر رہے. یعنی علمی مراکز میں بہت بار وہ گئے ہوں گے، لیکن ان کی طبیعت تھوڑی ناساز ہونے کی وجہ سے وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، اعلیٰ تعلیم. پھر ابتدا شاعری سے کی، لیکن آگے چل کر افسانہ نگاری کی طرف مائل ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. افسانہ نگاری کی طرف تو مائل ہو گئے، لیکن پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور بے شمار افسانے لکھے. چلیے آگے بڑھتے. سہیل عظیم آبادی نے آل انڈیا کہاں ملازمت کی تو دیکھتے ہیں. آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی. اس ملازمت کے سلسلے میں دہلی میں رہے. پھر ان کا تبادلہ سری نگر کشمیر ہو گیا. پھر وہ واپس پٹنہ چلے آئے اور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا. اتنے دور تک وہ انہوں نے ملازمت کی. پھر اس سے استعفیٰ دیا. اس کے بعد کیا کیے؟ اسے پہلے صحافت میں بھی مصروف رہے، رسالے نکالے اور ایک روزنامہ اور اخبار ساتھی کا اجرا کیا. ساتھی کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کا روزنامہ اخبار کیا تھا، تو ساتھی. چلیے سہیل عظیم آبادی کی زندگی. سہیل عظیم آبادی کیا ہوگی؟ زندگی بھر اردو کی ترویج و اشاعت میں مصروف رہے. جیسے ہم سمجھ سکتے ہیں اپن بھی مصروف ہے اردو کی نشر و اشاعت میں، اسی لیے فری آف کاسٹ کام کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے فری آف کاسٹ خدمت پرووائڈ کیا جائے گا یوٹیوب چینل پہ. ہاں مصروف رہے. چنانچہ انہوں نے چھوٹا ناگپور کے علاقے میں 5-7 برسوں تک اردو کی ترویج کی. کہاں تک کی؟ چھوٹا ناگپور کے علاقے میں 5-7 برسوں تک اردو کی ترویج و اشاعت کا کام کیا. زمیندارانہ ماحول سے تعلق اور چھوٹا ناگپور کے قیام نے ان کے افسانے کے موضوعات متعین کر دیے. یعنی وہ بیسیکلی وہ زمیندارانہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور چھوٹا ناگپور میں قیام کیا تو وہاں کچھ ان کو سبق ملا ہوگا، کچھ سیکھا ہوگا، تو ان کے افسانوں کے موضوعات متعین کر دیے. ان کے اکثر و بیشتر افسانے جو تھے زمینداروں کے استحصال کے خلاف مزدوروں اور کمزور طبقوں کے حقوق جیسے موضوعات سے متعلق ہے. یعنی جس طرح سے زمیندارانہ خاندان سے تھا، زمیندار لوگ کس طریقے سے مزدوروں اور کمزور طبقوں کے حقوق چھین رہے تھے یا ان کے حقوق تلفی کرتے تھے کمزور، تو ان کے حقوق کو لے کر کے وہ آگے بڑھے اور افسانے میں اپنے ان حقوق کو بیان کیا. اسے موضوعات سے متعلق ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. سہیل عظیم آبادی کی تخلیقات کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں. ان کے 3 افسانوی مجموعے ہیں. کون؟ 4 چہرے، الاؤ اور آدمی کے روپ میں، اور ایک ناول بھی ہے بیجھڑ کے پودے. ان مجموعوں کے علاوہ سہیل کے افسانوں کی تعداد 125 تک پہنچتی ہے. 1908 میں سہیل کا انتقال ہو گیا. تو سہیل کا انتقال کب ہوا؟ تو 1960 میں ہوا. اگر ہم پڑھیں گے تو چلیے بھائی لوگ تیار ہو تو کمر کس لو اور آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. پانی وانی پینا ہے تو پی لو، کیونکہ اب ہم لوگ ایک لمبا سفر آغاز کر رہے ہیں. پورے بھابھی جان کو کمپلیٹ کریں گے. بھابھی جان کے بارے میں پڑھیں گے اپن. جب رقیہ بھابھی یاد آتی ہیں تو میرا سر خود بخود جذبہ احترام سے جھک جاتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کی ذات سراپا روشنی ہے. ان کی یاد کے ساتھ ساتھ مجھے وہ شمع یاد آ جاتی ہے جو کلیسا کی اونچی قربان گاہ پر جلتی ہے.
جلتی اور پگھلتی رہتی ہے۔ اور جب پادری عبادت ختم کر کے قربان گاہ، جب پادری کیا ہوتا ہے، وہ عبادت ختم کرتا ہے، جب پادری عبادت ختم کر کے قربان گاہ سے اتر جاتا ہے تو بھی وہ خاموش زبان سے خداوند یسوع کا پیغام سناتی رہتی ہے، جو دوسروں کا کیا ہوگا، پیغام سناتی رہتی ہے، جو دوسروں کا گناہ بخشوانے کے لیے صلیب پر چڑھایا گیا ہے، مگر وہ جو اب تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا اور سب کو نجات دلائے گا۔ رقیہ بھابھی کی ذات مجھے ایسی ہی شمع معلوم ہوتی ہے جو جلتی اور پگھلتی رہتی ہے لیکن روشنی پھیلاتی ہے، کہے اور کچھ کہے بغیر وہ ہر وقت ایک پیغام سناتی رہتی ہے، ایسا پیغام جو امر ہے۔ بھابھی نے صبح سویرے آواز دی، کیا کی؟ دیکھیے آپ لوگ بھی دیکھیں، بھابھی نے صبح سویرے آواز دی، خیر تو ہے شہزادے، گھوڑے بیچ کر سوئے ہو، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ بھابھی کی آواز سن کر کیا ہوا؟ بھابھی کی آواز سن کر میں اٹھ بیٹھا۔ وہ مسکرا دی اور بولی، بھائی بات یہ ہے کہ ٹھنڈی چائے مجھ سے پی نہیں جاتی اور بچوں کو اسکول بھیجنا بھی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ بھابھی یہی تو مصیبت ہے، آپ کے ساتھ صبح ہوئی اور اٹھا کر بٹھا دیا، ہم لوگوں کو بھی آپ طالب علم سمجھتی ہیں۔ یہ سب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، مناظرہ مباحثہ۔ پھر بھابھی کیا بولی، تو آج تم کون بوڑھے ہو چکے ہو، بھائی اٹھو جلدی کرو۔ بھابھی نے ہاتھ پکڑا اور بستر سے کھینچ دیا۔ میں زمین پر کھڑا ہو گیا، وہ ہنسنے لگی۔ میں نے بولا شکر ہے میں آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوا۔ پھر کیا ہوا آگے بھی دیکھتے ہیں۔ باتیں نہ بناؤ، بھابھی بول رہی ہے اپنے دیور کو، باتیں نہ بناؤ، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، مجھے بچے بیٹھے ہیں۔ پھر آگے ہوا کیا دیکھتے ہیں۔ لیکن مجھے نیند آ رہی ہے، وہ بول رہا ہے ان کا دیور، لیکن مجھے نیند آ رہی ہے بھابھی، رات بھر نہیں سو سکا ہوں۔ میں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، چائے کے بعد دوسری قسط سو لینا۔ قسط کا لفظ سن کر میں ہنس پڑا اور وہ بولی، شاعر ہو کر داد نہیں دیتے، کیا لفظ میں نے استعمال کیا ہے اگر نوابان اودھ باقی ہوتے تو ایک لفظ کے استعمال پر ایک جاگیر تو ضرور بخش دیتے۔ چلو بھائی تم ذرا جلدی کرو، اتنا ہی صحیح۔ اور بھابھی کھانے کے کمرے میں چلی گئیں اور جب تھوڑی دیر میں میز پر پہنچا تو بچے چائے ختم کر رہے تھے۔ ننھی ریحانہ بولی، بھابھی جان کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ ریحانہ، وہ سوال بن سکتا ہے۔ ننھی ریحانہ بولی، چچا جان ابھی ہم لوگ چائے ختم کر چکے ہیں، اب آپ ہماری جھوٹی چائے پیجیے۔ بچی ہیں، مذاق کرتی ہے تھوڑا۔ تو دیکھتے ہیں اسکول کی لاری نے ہارن بجایا اور بچیاں تالی بجاتی ہوئی اسکول کی لاری نے ہارن بجایا، بچیاں تالی بجاتی ہوئی باہر چل دی۔ بھابھی نے چائے ڈھال کر میری طرف بڑھائی اور بولی، اگر تم جوان اتنی دیر تک سوتے رہو گے تو کیا کرو گے؟ پھر آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ شعر کہوں گا، اور کیا کروں گا، اور کچھ نہیں۔ بھابھی بولی، بھابھی معنی خیز انداز سے مسکرائی۔ میں خود کیا ہوا، بھیپ سا گیا، مطلب مجھے تھوڑا سا یہ ایسا لگنے لگا کہ میں تھوڑا سا گھبرا گیا۔ بھابھی کی مسکراہٹ بہت دور تک اشارے کر رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، کیا بولی، تمہارے بھائی جان ٹھیک 4 بجے اٹھ بیٹھتے تھے اور چائے پی کر کام شروع کر دیتے تھے۔ شروع میں تو مجھے بھی بڑا جبر ہوتا تھا، لیکن آج صبح اٹھنے کی عادت کام آ رہی ہے۔ پھر آگے کیا ہوا دیکھتے ہیں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا،
بھابھی کی سنگار، میں نے پلٹ کے دیکھا، بھابھی کی سنگار کی میز پر ننھے بھائی کی خوبصورت سی رنگین، کیا ہے، کیسی ہے، خوبصورت سی رنگین تصویر رکھی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ اس تصویر کے پاس بھابھی اور بچوں کی تصویریں تھیں۔ اب کیا ہوا، اب سنگار میز نام کا تھا۔ اس پر بچوں کی کتابوں کا ڈھیر تھا، اور شاید ایک کنگھی کے علاوہ میز پر سنگار کی کوئی دوسری چیز بھی نہ تھی۔ رقیہ بھابھی اداس ہو گئی اور بولی، اختر نہ جانے تمہارے بھائی جان آج کس حال میں ہیں، دیکھو ان کے مقدمے کا کیا ہوتا ہے، 1000 میل کی دوری پر میں ان کے کوئی کام نہیں آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا، چند ہی دنوں میں ان کے مقدمے کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ پھر آگے کیا ہوا، بھابھی جو ہمیشہ پھول کی طرح ہنسنے اور بلبل کی طرح چہکنے رہنے کی عادتیں تھی، بالکل اداس چپ تھی، لیکن یکایک کسی کے پاؤں کی چاپ سنائی دی، پھر آواز آئی، پاؤں کی یعنی آواز آئی، میں آ سکتی ہوں؟ تو بھابھی نے کہا، آ جاؤ بھابھی نے کہا، اور ایک جوان سی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ بھابھی نے دیکھتے ہی کہا، آؤ شمی، چائے پیو، میں آج شام کو تمہارے گھر جانے والی تھی، بن دیے تم نے سویٹر؟ تو وہ بولی، وہی لے کر آئی ہوں، اون بچ گیا تو میں نے ٹوپی اور موزے بھی بن دیے۔ بہت اچھا کیا تم نے، لو چائے پیو، اور چائے کی پیالی لڑکی کے سامنے بڑھا دی۔ لڑکی میری موجودگی میں کچھ شرما رہی تھی، بولی، میں چائے پی چکی ہوں۔ پھر کیا ہوا، پھر بھی پی لو، بھابھی نے کہا، شرماتی کیوں ہو، یہ ہے مشہور شاعر اختر، تمہارے بڑے بھائی ہیں۔ میں ناشتہ ختم کر چکا تھا، اٹھ کھڑا ہوا، بھابھی میں ذرا شہر سے آؤں، وہ بولا بھابھی کو۔ بھابھی نے بولا، جاؤ، مجھے بھی ذرا ہسپتال جانا ہے، چلو شمی تم بھی ساتھ۔ شمی کو لے گئی بھابھی۔ پھر کیا ہوا کہ میں نے کمرے کی کھڑکی سے بھابھی کو میں نے کمرے کی کھڑکی سے بھابھی کو بنگلے کے احاطے سے باہر دیکھا، بنگلے کے احاطے سے باہر جاتے دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کی وہ بوتل تھی جو بہت دیر سے میز پر رکھی ہوئی تھی۔ تو یہ تو مجھے 2 دن کے بعد معلوم ہوا کہ بھائی کے ایک پرانے ملازم کی بیٹی ہسپتال میں ہے۔ 2 مہینے پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ کیا ہوتا ہے، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے بچہ پیدا ہوا، اس کا کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا، بھابھی خود ہی دونوں وقت دودھ کی بوتل لے کر 2 فرلانگ پیدل جاتی ہے۔ 2 فرلانگ پیدل مطلب 2 کوس دور جاتی ہوگی، 2 یعنی کچھ 200 میٹر اس ٹائپ کے ہوں گے۔ فرلانگ پیدل جاتی ہے اور دودھ پہنچاتی ہیں، اور سویٹر اور موزے اسی بچے کے لیے بنوائے تھے، کیونکہ سردی کا موسم شروع ہو رہا تھا، اور شمی ان کی کالج کی غریب طالب علم تھی جو صرف ان کی مدد کے سہارے پڑھ رہی تھی۔ چلیے، شمی کے بارے میں جان لیا کہ شمی کون تھی، ان کے کالج کی غریب اسٹوڈنٹ تھی جو ان کی مدد کے سہارے پڑھ رہی تھی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ بھابھی سے میری صرف دوسری یا تیسری ملاقات تھی۔ کون سی ملاقات؟ دوسری یا تیسری ملاقات تھی، البتہ خط و کتابت بہت زیادہ تھی، لیکن 3 دن ساتھ رہ کر معلوم ہوا کہ وہ آدمی نہیں، مشین تھی۔ صبح اٹھ کر کام شروع کر دیتی، ان کا زمانہ بھی بالکل بدل چکا تھا۔ کبھی 4-5 نوکر اور مامائیں ہوتی تھی، یعنی 4-5 نوکر ہوتے تھے اور مامائیں ہوتی تھی۔ اب ان کے پاس صرف ایک نوکر تھا جو بازار سے سودا لاتا تھا اور کھانا بھی پکاتا تھا۔ پھر روپیوں کی بھی بڑی تنگی تھی۔ پہلے 2000 روپے ماہوار اپنے شوق پر خرچ
پڑھتی تھیں، اب 400 روپے ماہوار پر ایک کالج میں لیکچرر تھیں اور 50 روپے ماہوار ایک لڑکی کو پڑھانے کے ملتے تھے۔ لے دے کر یہی ان کی آمدنی تھی، اور خرچ اپنی جگہ پر، بلکہ کچھ زیادہ ہی اپنے اور بچوں کا خرچ ہوتا تو کسی طرح پورا ہو جاتا، لیکن یہ تھا کہ لیکن وہ بھی بڑھ گیا تھا۔ بچوں اور اپنی ضرورتوں کے علاوہ ایک مستقل رقم انہیں کہاں ہر مہینہ مزدوروں اور طالب علموں کی انجمنوں کو دینا پڑتا تھا۔ انجمن کا مطلب یہ ہوا کہ فاؤنڈیشن ہوگا، کوئی نہ کوئی، اس فاؤنڈیشن میں دینا پڑتا تھا۔ کانفرنسوں اور جلسوں میں شرکت کے لیے کرایہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ کئی غریب لڑکیاں صرف ان کی مدد سے پڑھتی تھیں۔ بھائی جان کی جب شادی رقیہ بھابھی سے ہوئی تو ہم لوگوں کا عام خیال تھا کہ شادی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف بھائی جان تھے جنہیں ایسی سیاست سے شوق تھا جو بار بار انہیں جیل بھجوایا کرتی تھی، اور دوسری طرف بھابھی جان تھیں جو نازوں کی پالی تھی اور ایسی ماحول میں بڑھ کر جوان ہوئی تھی جس میں اپنی ذات سب کچھ ہوتی ہے۔ اور ہم لوگوں نے شادی کی خبر سنتے ہی سوچ لیا تھا کہ بھابھی جس طرح ابھی میکے میں شان سے رہا کریں گی اور بھائی جان جیل میں رہیں گے۔ پھر کیا ہوا آگے دیکھتے ہیں۔ بعضوں کا تو یہ خیال تھا کہ بھائی جان بھی سیاست کے چکر سے نکل کر بیرسٹری کریں گے اور اپنی عالی شان کوٹھی میں شان کی زندگی گزاریں گے، یا پھر آرام کی کرسی والی سیاست چلے گی اور کتابوں کی باتیں دہرائیں گے۔ لیکن کیا ہوا آگے دیکھتے ہیں۔ لیکن سب کا خیال غلط نکلا۔ بھابھی جان نے رقیہ بھابھی کو اپنے رنگ میں جلدی رنگ دیا۔ بھائی جان نے کیا کیا؟ بھائی جان نے رقیہ بھابھی کو اپنے رنگ میں جلد ہی رنگ دیا اور وہ قدم بقدم ساتھ چلنے لگیں۔ شادی کے بعد جیسے ہی بھائی جان گرفتار ہوئے، انہیں 2 سال کی سزا ہو گئی۔ بھابھی جان نے اپنے لیے راہ تلاش کر لی۔ BA وہ پہلے سے کر چکی تھیں، جلدی تیاری کر کے MA کر لیا اور کالج میں لیکچرر ہو گئی۔ اکلوتی بچی کی دیکھ بھال میں لگ گئیں۔ 2 سال کے بعد جب پھر بھائی جان جیل سے آئے تو اپنی سرگرمیوں میں رہے اور بھابھی جان کام کرتی رہیں۔ پھر 2 بچے ہوئے اور انہیں پالتی رہیں۔ اب کیا ہوا؟ اب بھائی جان 3 سال سے نظر بند تھے اور ان پر مقدمہ چل رہا تھا، تو بھابھی جان بے شمار ذمہ داریوں اور غم کا بوجھ اٹھائے پھرتی تھی، لیکن ان کا چہرہ کبھی میلا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے غم کو اپنے لیے مسرت سمجھنے لگی ہیں اور غم میں بھی خوشیوں کا پہلو نکال لیتی ہیں۔ صبح سویرے اٹھتی، بچوں کو نہلاتی، ان کے کپڑے بدلتی، خود نہا دھو کر تیار ہوتی، بچوں کو کھلا پلا کر 7 بجے اسکول بھیج دیتی۔ پھر ملنے والوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ طرح طرح کے لوگ ان سے ملنے آتے اور طرح طرح کی فرمائشیں کرتے۔ کوئی ان سے ملازمت کے لیے سفارش کرنے کو کہتا، کوئی ان سے کوئی اور کام کے لیے۔ سب آدمی انہیں بڑے آدمی کی بیوی اور بہو سمجھتے تھے۔ کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ بھابھی جان کا تعلق اب بڑے لوگوں سے صرف چھوٹے لوگوں کی وجہ سے رہ گیا ہے۔ وہ بڑے لوگوں کے پاس صرف سفارش لے کر جاتی ہیں، ورنہ بڑے لوگوں سے انہیں دور کا کوئی بھی واسطہ نہیں۔ بھابھی کہاں جاتی؟ کالج جاتی، اور وہاں بھی پڑھانے کے علاوہ ہر لڑکے کے معاملات میں دلچسپی لیا کرتی۔ کالج سے آ کر پابندی کے ساتھ کئی خط روز لکھتی اور انہیں ڈاک میں ڈلواتی۔ پھر کیا ہوا؟ عام طور پر یہ خطوط نئے لکھنے والوں کے نام ہوتے جو ہر روز انہیں لکھا کرتے تھے۔
بھابھی نے محض دل بہلانے اور وقت کاٹنے کے لیے لکھنا شروع کیا تھا. یعنی بھابھی کو بہت زیادہ غم کے مصیبت اور پہاڑ اس کے غم سر پہ تھے، تو وہ کیا کیا کہ وہ خط لکھنا اسٹارٹ کیا. کس کے لیے؟ صرف محض دل بہلانے کے لیے لکھنا شروع کیا تھا. مگر وہ بہت اچھا لکھنے لگی تھی، اور نئے لکھنے والے ان سے مشورے طلب کرتے، اور وہ بڑی محبت کے ساتھ ان کے خطوط کا جواب دیا کرتی تھی. اس طرح کے نئے لکھنے والے نہ تو غلط فہمیوں کا شکار ہو کر بھاگ جائیں، اور نہ ان کی دل شکنی ہو. پھر وہ شام کو ایک جگہ ٹیوشن پڑھانے چلی جایا کرتی تھیں. ٹھیک، آگے دیکھتے ہیں. یعنی صبح جاگنے کے بعد سے سوتے وقت تک کام آدمی کا ہے، مشین معلوم ہوتی تھی. ان کے خط لکھنے کے شوق سے تنگ آ کر میں نے کہا، بھابھی آپ نے کیا علت پال رکھی ہے؟ کالج میں تو سر کھپاتی ہی ہیں، گھر پر بھی ایک کالج بنا رکھا ہے. بھابھی بڑے باوقار انداز میں مسکرائی اور بولی، اختر؟ کیا یار اختر؟ ان نئے لکھنے والوں کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ یہ تو ہمارے مستقبل کی امیدیں ہیں. اگر میں ان پودوں پر روز چھڑکاؤ نہیں کر سکتی، ان کی خدمت نہیں کر سکتی، ان میں پھول لگیں اور سارا باغ خدمت نہیں کر سکتی کہ ان میں پھول لگے اور سارا باغ مہک اٹھے، تو کم سے کم جو کچھ کر سکتی ہوں وہ تو کرنا چاہیے. پھر آگے کیا ہوا دیکھتے ہیں. اس جواب کے بعد کچھ اور بولنے کی گنجائش نہیں تھی. میں چپ ہو رہا. ایک دن شام کے وقت وہی لڑکی جن کا نام شمی تھا، وہی لڑکی ان کے پاس آئی. وہ بہت اداس تھی، جو وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن پھر بھی نہیں کہہ سکتی تھی. بار بار اس کے ہونٹ کانپ کر رہ جاتے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب وہ رو دے گی. بھابھی نے حسب عادت اسے بٹھایا اور باتیں کی. پھر آنے کی وجہ پوچھی تو وہ کچھ بھی نہ بولی. بھابھی جتنے اصرار کے ساتھ پوچھتی، معلوم ہوتا کہ اس کے ہونٹ اتنی شدت کے ساتھ آپس میں چپکتے جاتے تھے. آخر کیا ہوا؟ آخر وہ کچھ نہ بول سکی تو بھابھی نے اسے پکڑا اور سونے کے کمرے میں لے گئی. دروازہ اندر سے بند کیا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ لیکن شمی کچھ بتانے کے بدلے رونے لگی، اور بھابھی کے چپ کرانے پر بھی روتی گئی. اور بڑی دیر کے بعد بھابھی کے ڈانٹنے پر اس نے بتایا کہ دوسرے ہی دن اس کے بھائی کے ایم اے کی فیس داخل کرنی ہے اور روپے کا انتظام نہیں ہو سکا ہے. اب وہ اس بات پر شرمندہ تھی کہ بھابھی اس کے کالج کا خرچ دیتی ہے. اب وہ بھائی کے لیے فیس مانگے، لیکن دوسرا کوئی ایسا ہمدرد بھی نہ تھا جس کے سامنے وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی. اور صرف اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ان کے پاس آئی تھی. بھابھی نے بڑی محبت سے شمی کے گال پر ایک چپیٹ لگائی. تھوڑا گال پہ ایسے تھپڑ سے ہلکا سا لگایا ہاتھ، اور بولی، پگلی اے پگلی، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ آخر اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ کیا بات ہے بھائی، کیوں شرما رہے ہو؟ ہم لوگ اس طرح تو ایک دوسرے سے کہہ کر اپنا دکھ ہلکا کر سکتے ہیں. یہ کہہ کر انہوں نے الماری کھولی. چھوٹی سونے کی 2 چوڑیاں لا کر شمی کے ہاتھ پر رکھ کر بولی، لے جاؤ، اسے بیچ کر تمہارا بھائی فیس ادا کر سکے گا. پھر آگے کیا ہوا؟ شمی شاید گر جاتی، لیکن بھابھی نے اسے سنبھالا اور اس کی پیشانی چوم لی اور بولی، شمی، سدا ایسا ہی زمانہ نہیں رہے گا، دن بدلیں گے، جاؤ سویرے چلی جاؤ.
پھر اندھیرا ہو جائے گا۔ شمی چوڑیوں کو لے کر چلی گئی۔ یہ چوڑیاں وہ تھی جو 2 دن پہلے بھابھی جان منی نے ریحانہ کے لیے بڑی مشکل سے پیسے بچا کر بنوائی تھی، اور جسے ریحانہ نے صرف ایک بار پہنا تھا۔ یہ بھی کوشچن آ سکتا ہے، چوڑی کس کے لیے بنوائی تھی؟ تو ریحانہ کے لیے۔ کتنا بار پہنا تھا؟ ایک بار۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ چوڑیاں دے کر بھابھی جان بہت خوش تھی، جیسے ان کے دل سے پہاڑ جیسا کوئی بوجھ اتر گیا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ بھائی لوگ، بچوں، تیار ہو، پڑھنے کے لیے آ جاؤ۔ میں 4 دنوں سے ان کے پاس تھا اور ایک ضروری کام کے سلسلے میں ان سے مشورہ کرنے آیا تھا، لیکن ان کی مصروفیتیں اور پریشانیاں دیکھ کر نہ موقع ملا اور نہ ہمت ہو سکی، اور میں نے سوچ لیا کہ بھابھی سے بغیر کوئی مشورے کے اور مدد مانگے واپس چلا جاؤں گا۔ حالانکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ صرف وہی ایسی آدمی تھی جو اس سلسلے میں میری مدد کر سکتی تھی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان سے ہرگز نہیں کہوں گا۔ پھر آخر بھابھی نے خود ہی کہا، تم 4 دنوں سے آئے ہو لیکن کوئی بات تک نہیں کی۔ میں نے کہہ دیا، میں صرف ٹہلنے اور آپ سے ملنے آ گیا تھا بھابھی۔ پھر وہ بولی، اور تمہاری شادی کا کیا ہوا؟ سنا ہے تم میں اور تمہارے گھر والوں میں شادی کے مسئلے پر سخت اختلاف ہو گیا ہے۔ تو اختر نے کہا، جی ہاں، شادی کرنے کا مطلب یہ ہے یا تو میں امی کی پسند کے مطابق ایک احمق لڑکی سے شادی کر لوں یا پھر چپ چاپ بیٹھا رہوں۔ پھر آگے کیا ہوا؟ اور وہ جمیلہ، تم تو جمیلہ سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ بھابھی بولی، اور وہ جمیلہ کہ کیا ہوا؟ تم تو جمیلہ سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ بھابھی بولی، تو پھر کیا ہوا؟ اختر نے کہا، اب بھی چاہتا ہوں، لیکن امی نے کہہ دیا کہ جمیلہ اس کے گھر میں بہو بن کر داخل نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا، یہ تو بڑا ظلم ہے، لیکن کیا کیا جائے، بہت سے ظلم برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ تو میں اپنی امی کی پسند سے شادی کر لوں؟ پھر یہ بھی نہیں کر سکتا بھابھی۔ پھر کیا سوچا؟ بھابھی نے پوچھا۔ شادی تو جمیلہ سے ہی کروں گا اور گھر چھوڑ دوں گا، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ یہ تو پھر بسم اللہ، بیاہ کر کے آؤ، یہاں میرے ساتھ رہے گی، میں بھی اکیلی ہوں۔ بھابھی نے بسم اللہ کرا دیا بھائی کا۔ چلو آگے دیکھتے ہیں۔ اف، بھابھی کے یہ جملے سن کر میرا سر چکرا گیا۔ یہ عورت ہے، یہ عزم و ہمت کا ستون۔ ہر روز ایک نیا بوجھ اپنے لیے بڑھائے جاتی ہے۔ خود اپنی ضرورتیں اور ذمہ داریاں کیا کم ہیں، مگر ہمت ہے ان میں، بھابھی جان میں، اور صرف ہمت کے سہارے شوہر کی دوری، نظر بندی کا غم ہنس ہنس کر بھلائی جاتی ہے۔ میں نے سوچ سمجھ کر جواب دیا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، لیکن ابھی دیر ہو گئی بھابھی، جمیلہ بیمار ہے۔ ٹھیک ہے، جمیلہ بیمار نہیں تھی، لیکن بالکل اچھی تھی، لیکن اگر میں یہ نہیں کہتا تو پھر ضد پر آ جاتی۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بھابھی سے مشورہ کرنے کے بعد جمیلہ سے شادی کر لوں گا اور ان کے پاس رکھ کر کہیں تلاش روزگار میں نکلوں گا۔ بھابھی جمیلہ کی بیماری کی خبر سن کر بہت افسوس کرنے لگی اور بولی، سچ مچ جمیلہ بڑی پیاری لڑکی ہے۔ پھر میں باہر چلا گیا اور سوچا کہ رات کی گاڑی سے چلا جاؤں گا۔ 4 بجے واپس آیا تو دیکھا کہ بھابھی جان بہت اداس بیٹھی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک تار ہے جس کو وہ ہاتھ میں لیے ہوئے بس دیکھتی جا رہی ہیں۔ ان کے چہرے کا گورا رنگ بالکل سنولایا ہوا تھا۔ چپ چاپ ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور پوچھا، تار کیسا ہے بھابھی؟ اختر، بھابھی جان نے تار میرے ہاتھ میں دے دیا اور میز پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ میں نے تار پڑھا، بھائی جان کو 4 سال کی سزا ہو گئی تھی۔ میں نے کچھ دیر کے بعد بمشکل کہا، بھابھی جان صبر کیجیے، ابھی تو آپ کو ایسے امتحانوں کی منزل سے اور بھی گزرنا ہے۔ اور بھابھی کو جیسے سکون آ گیا، وہ اٹھ بیٹھی اور بولی، ٹھیک ہے
ٹھیک کہتے ہو اختر، ٹھیک کہتے ہو اختر، میں اگر پریشان ہوئی تو بچے اور بچیاں پریشان ہوں گے۔ اتنا کہہ کر وہ انہیں منہ ہاتھ اتنا کہہ کر وہ انہیں منہ ہاتھ دھونے چلی گئی۔ اتنا کہہ کر وہ انہیں کہہ دیا اور منہ ہاتھ دھونے چلی گئی۔ بھابھی جب واپس آئی تو معلوم ہوتا تھا کہ بس ایک لہر تھی جو آئی اور گزر گئی، لیکن ہم لوگ جتنی دیر تک چائے پیتے رہے، بھابھی کی نظر بار بار پرانے سنگار میز پر رکھی بھائی جان کی تصویر کا طواف کرتی رہی۔ اسی وقت انہوں نے بتایا کہ ان کے پاسپورٹ کی درخواست نامنظور ہو گئی ہے۔ اسی رات انہیں دہلی جانا ضروری ہے۔ اسی رات بھابھی جان دہلی چلی گئی اور میں بھی واپس گیا۔ رات کے سناٹے میں ریل گاڑی گزرتی جا رہی تھی اور مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اندھیری رات میں بھابھی جان مجھے روشنی دکھا رہی تھی۔ ریل تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی تھی اور میرے دل میں نئے ارادے، نئے حوصلے، نئی امیدیں اور نئی امنگیں جاگ رہی تھیں۔ لفظ معنی دیکھ لیتے۔ لفظ کلیسا معنی گرجا، عیسائیوں کی عبادت گاہ۔ امتحان، اعتراض کا مطلب ہوتا ہے احتجاج، اعتراض کرنا، حجت، انکار کرنا۔ ملازمت، نوکری، خدمت میں رہنا۔ سراپا، سر سے پاؤں تک کی تصویر کشی۔ نجات، رہائی، چھٹکارا۔ صلیب، عیسائیوں کا مقدس نشان۔ جبر، ظلم، ستم۔ ملازم، نوکر، خادم۔ پھر آگے دیکھتے ہیں۔ ستون، کھمبا۔ عزم، ارادہ، نیت، جمع عزائم۔ پھر آپ نے کیا پڑھا اس کا خلاصہ دیکھتا آپ نے پڑھا یعنی سمری۔ سہیل عظیم آبادی کی کہانی بھابھی جان میں آپ نے رقیہ بھابھی کے روپ میں عورت کے ایک ایسے کردار کے بارے میں پڑھا جو مہر و وفا اور ایثار و قربانی کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ کہانی جیسے آگے بڑھتی جاتی ہے، رقیہ بھابھی ہمارے دلوں میں اپنا مستحکم مقام بناتی جاتی ہیں۔ دراصل کہانی میں ان کی پوری شخصیت ایک شمع کی طرح قارئین کے سامنے آتی ہے، شمع جو خود جلتی اور پگھلتی رہتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کی روشنی نہ جانے کتنے تاریک ذہن منور کرتے رہتے ہیں۔ پھر رقیہ بھابھی آگے دیکھتے ہیں۔ رقیہ بھابھی پر گھر کی تمام ذمہ داریاں تھیں۔ بچوں کی تعلیم، وقت پر ان کے کھانے پینے کا انتظام، اپنے دیور کی خاطر داری۔ رقیہ بھابھی ہمیشہ مالی دشواریوں سے دوچار رہتی تھیں، اس لیے کہ وہ اس کالج میں لیکچرر تھیں۔ وہاں سے ان کو صرف 400 روپے ماہانہ تنخواہ ملتی تھی۔ بھابھی ایک لڑکی کو ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی، اس سے 50 روپے مل جاتے تھے۔ لے دے کر یہی ان کی کل آمدنی تھی۔ خرچ بہت زیادہ۔ ان کے شوہر کو سیاست کا شوق تھا، جس کی وجہ سے انہیں بار بار جیل جانا پڑتا تھا۔ رقیہ بھابھی نے تمام باتوں کے باوجود کیا کیا؟ باوجود کبھی اپنے شوہر کا حوصلہ پست نہیں ہونے دیا اور تنہا سارا غم جھیلتی رہی۔ انہوں نے غموں کے درمیان خوش رہنا سیکھ لیا اور وہ ایک انتہائی ہمدرد اور مخلص عورت تھیں۔ غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ غریب بچوں کی تعلیم، ان کی شادی بیاہ وغیرہ کے موقع پر وہ مدد کرنے سے باز نہیں آتی تھی۔ دوسری طرف ان کے شوہر کو کیا تھا؟ سیاسی سرگرمیوں میں پیش رہنے کی وجہ سے زیادہ تر جیل میں ہی رہنا پڑتا تھا۔ اگر کبھی کچھ دنوں کے لیے رہا بھی رہائی بھی ہوتی تھی تو پھر کسی طرح دوسرے مقدمے میں جلدی سزا ہو جاتی تھی۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود رقیہ بھابھی نے خود کو مجبور اور بے سہارا نہیں محسوس کیا اور اپنے مساعد حالات کے باوجود
وہ ہمیشہ دوسروں کو حوصلہ اور سہارا دیتی رہی۔ سہیل عظیم آبادی کی سہیل عظیم آبادی کی ایک کہانی کیسا زبان، اسلوب اور حیت کے اعتبار سے ایک کامیاب اور عمدہ کہانی ہے۔ اس کا موضوع نیا نہیں بلکہ بہت پرانا اور عام موضوع ہے، پھر بھی کہانی پڑھنے والوں کو ایک نیا عزم، حوصلہ دیتی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ سبق بھی انسان اگر چاہے تو دشواریوں اور پریشانیوں کے درمیان بھی اپنے لیے جینے کی راہ نکال سکتا ہے۔ چلیے بچوں، کیا مختصر ترین سوالات دیکھتے ہیں جو کہ بک میں سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے، سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا، سہیل عظیم آبادی کے افسانے مجموعے کا نام کیا تھا، وہ بس اتنا ہی دیکھتے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا اور وہ کس سال شائع ہوا۔ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعے کا نام کیا تھا اور وہ کس سال شائع ہوا۔ سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کس مدرسے سے ہوئی۔ شمشم دیکھیے یہ تمام سوالات ہیں، اس کے بھی جوابات آپ لوگوں کو دکھا دیے جائیں گے، تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بہت اچھے سے اس کو پڑھیں گے اور پڑھنا سیکھیں گے، سنیں گے اچھے سے، اور لوگوں تک اس کو شیئر کریں گے، اور کیا کریں گے، سبسکرائب کریں گے۔ سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اپنی آبادی بڑھے، اور اپنی آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی حوصلہ بڑھے گا۔ چلیے تب تک کے لیے اللہ حافظ۔